احتلام کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ احتلام کے بہت سے مسائل ہیں، لیکن ان میں چند مسائل یہ ہیں۔ نمبر 1، احتلام کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 2، احتلام کب ہوتا ہے؟ نمبر 3، جب احتلام ہو جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 4، بعض لوگوں کو احتلام کثرت سے کیوں ہوتا ہے؟ نمبر 5، پھر اس کا علاج کیا ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ پیشاب کے راستے سے جو سفید قسم کا چپکنے والا گاڑھا مادہ نکلتا ہے اور وہ شہوت کے ساتھ نکلتا ہے، اس کو احتلام کہتے ہیں۔ یہ دن کو نکلے یا رات کو نکلے، دن کو کوئی فحش قسم کی ویڈیو دیکھنے کی وجہ سے یا کسی کے ساتھ کوئی غلط حرکات کرنے کی وجہ سے یا کسی قسم سے بھی جسم میں جوش آ جائے اور پانی نکل جائے تو اس کو احتلام کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے رات کے وقت دوران نیند کوئی خواب دیکھنے کی وجہ سے یا بغیر خواب دیکھنے کی وجہ سے یا پھر رات کو سوتے وقت کوئی غلط حرکت کرنے کی وجہ سے یا فحش ویڈیو دیکھنے کی وجہ سے جب آدمی صبح کو بیدار ہو تو اس کے کپڑوں کے اوپر یہ پانی کے قطرے گاڑھے قسم کے لگے ہوئے ہوں تو سمجھ لے کہ اس کو احتلام ہو گیا ہے۔ تو سفید قسم کا مادہ جو چپکنے والا اور گاڑھا ہو اور جوش کے ساتھ جسم سے نکلے، اس کو احتلام کہتے ہیں۔ نمبر 2، احتلام کب ہوتا ہے؟ اولاً تقریباً 12-13 سال کی عمر میں یہ احتلام ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ کوئی گرم چیزیں کھانے کی وجہ سے اس سے پہلے بھی ہو جاتا ہے۔ اور جب احتلام ہو جائے پہلی مرتبہ، اس وقت اس کو بالغ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آدمی بالغ ہو گیا ہے احتلام ہونے کی وجہ سے۔ اب شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں سب اس پر فرض ہو جائیں گے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور اگر کوئی گناہ کرے گا تو وہ بھی اس کا لکھا جائے گا، اگر کوئی نیکی کرے گا وہ بھی اس کی لکھی جائے گی۔ تو جس وقت بالغ ہو جائے گا آدمی، وہ جو بھی عمل کرے گا وہ لکھے جائیں گے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ جب احتلام ہو جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب آدمی کو احتلام ہو جائے تو احتلام ہونے کے بعد آدمی ناپاکی کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ جب آدمی ناپاک ہو جائے تو کوشش کرے کہ جلدی غسل کر لے، جلدی پاکی حاصل کرے۔ اور بعض لوگوں کو احتلام کثرت سے ہوتا ہے، اس کی کئی وجہ ہوتی ہیں، ان وجوہات کی بنا پر ان کو احتلام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ غلط سوچنا۔ جب آدمی غلط چیزیں دیکھتا ہے تو پھر دل میں غلط سوچیں آتی ہیں، تو جب غلط سوچتا ہے تو پھر اس کو احتلام کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ کانوں سے غلط سننا، آنکھوں سے غلط دیکھنا، اور پیروں سے گناہ کی جگہ کی طرف چل کر جانا، اور ہاتھوں سے کوئی غلط چیز پکڑنا، یا رات کو سوتے وقت فحش قسم کی ویڈیو دیکھنا، تو ایسے کام کرنے کی وجہ سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے،
اور دوسرا احتلام کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جائے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے اور ان کے پاس بیٹھا جائے اور ان کی باتوں کو سنا جائے، تاکہ ہمارا دل ان گناہوں سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائے اور پھر گناہ کی توبہ کی جائے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد معافی مانگتا ہے، تو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیے نہیں۔ جیسے حدیث میں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ کرنے کے بعد جب آدمی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں اور اس گناہ سے باز آ جائیں، تو پھر یہ احتلام کا مرض ختم ہو جائے گا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ زیادہ کھانا، پیٹ بھر کر کھانا۔ تو جب آدمی پیٹ بھر کر کھائے گا، اس سے اس کا معدہ خراب ہو جائے گا، معدے کے اندر گیس پیدا ہو جائے گی اور پھر آہستہ آہستہ اس کو قبض ہو جائے گی۔ تو جب اس کا معدہ خراب ہوگا اور قبض لاحق ہو جائے گی، تو اس سے بھی احتلام کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بے وقت کھانا کھانا، یعنی اس کو بھوک لگی ہے لیکن وہ کسی کام کے اندر مشغول ہے اور اس کی یہ عادت بن گئی ہے کہ وہ ہمیشہ دیر سے کھانا کھاتا ہے، تو دیر سے کھانا کھانے کی وجہ سے بھی آدمی کو احتلام کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر اس کا معدہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایک وجہ یہ ہے کہ بد نظری کرنا، اور ایک وجہ یہ ہے کہ زیادہ کھانا، اور ایک وجہ یہ ہے کہ بے وقت کھانا کھانا۔ اور اسی طریقے سے رات کو کھانا کھا کر سو جانا، یہ بھی غلط ہے۔ اور اسی طریقے سے دودھ پی کر فوراً سو جانا، یہ بھی غلط ہے، اس سے بھی احتلام کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں کہ جن وجہوں سے آدمی کو احتلام کثرت سے ہوتا ہے، تو یہ ایک بیماری بن جاتی ہے۔ تو کوشش کی جائے کہ گناہوں سے بچا جائے، اور یہ جو وجہ بیان ہوئی ہیں اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اور اگر بے وقت کھانا کھانے کی وجہ سے یا پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی وجہ سے یا گیس اور قبض کی وجہ سے آدمی کو احتلام ہوتا ہو، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ صبح کے وقت 1 پاؤ دہی کے اندر ثابت اسبغول چھلکا وہ استعمال کرے، اور چند دن استعمال کرے تو یہ اس کی بیماری ختم ہو سکتی ہے۔ اور کسی اچھے حکیم سے بھی رابطہ کرے اور اس سے دوائی لے لے، تاکہ